بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد 21 دفعہ اللہ پاک کا نام پڑھ لو، آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ خود زندہ معجزہ دیکھ لو، غریب سے غریب کا بھی نصیب کھل جائے گا، تقدیر ایسی بدلے گی کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد 21 بار اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھ لینا صرف 21 بار زیادہ بڑا وظیفہ نہیں ہے، بڑا ہی آسان عمل ہے۔ 21 بار اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھ لو اور زندہ معجزہ پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ جتنا بھی کوئی غریب ہے وہ بھی اگر پڑھ لے گا تو اس کا بھی نصیب کھل جائے گا، تقدیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے اور نہ ہی انسان کا بھرم رہتا ہے، انسان کی جو عزت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کافی لوگوں کی کافی زیادہ جو حاجتیں ہوتی ہیں، جو خواہشیں ہوتی ہیں، وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن اس عمل کے بعد، اس وظیفے کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ اس عمل کی، اس وظیفے کی کوئی قید نہیں ہے، اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ ہم وظیفے کے آخر میں، ویڈیو کے آخر میں وظیفے کی اجازت کے حوالے سے بتاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ویڈیو کا پہلا حصہ دیکھ کر سکپ کر دیتے ہیں، وظیفہ سن کر ویڈیو کو روک دیتے ہیں، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ویڈیو کے آغاز میں ہی آپ کو اس وظیفے کی اجازت دے دیں۔ اور میرے بھائیوں، دیکھ لینا، جیسے ہی یہ وظیفہ پورا ہوگا، جیسے ہی یہ عمل پورا ہوگا، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دے گا۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، جو کاروبار کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، گھر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، گھر میں رزق بے شمار چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی آپ کی خواہشات ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے وہ پوری ہو جائیں گی۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کی وہی حاجات ہوتی ہیں کہ اس پریشانی سے ان کو نجات مل جائے۔ محترم ناظرین، وظائف تو ہمارے چینل پر بے شمار پڑے ہیں، جس سے نہ صرف پریشانیاں ختم ہوں گی، اللہ کے فضل و کرم سے آپ پر رزق کی، دولت کی بارش بھی ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے پورے یقین کے ساتھ وظیفہ کر لینا ہے، جو بھی عمل آپ کو بتایا جاتا ہے اس کو پورے یقین کے ساتھ کر لینا، پھر انشاءاللہ کامیابی دیکھنا، ضرور کامیابی آپ کو ملے گی۔ ناظرین، اس وظیفے کو، اس عمل کو کسی صورت مس مت کرنا، اس عمل کو کر لینا۔ فجر کا جو وقت ہوتا ہے وہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر بھائی، ہماری بہنیں جن کی روٹین ہے وہ رات کو دیر سے سوتے ہیں، ان کی نماز فجر بھی مس ہو جاتی ہے، اور پھر وہ لوگوں سے شکوے شکایت کرتے ہیں کہ پیسوں کی کمی ہے، گزارا نہیں ہوتا، اخراجات بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے فجر کی نماز کا اہتمام کیا کرو، انشاءاللہ پھر دیکھنا ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک رزق میں بھی خوب اضافہ فرما دے گا۔ صبح کے وقت جو لوگ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، جو لوگ اپنی زبان پر اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کے پاس دولت ضرور آتی ہے اور ان کی پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں، ان کی جو وقتی طور پر پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کے بعد جب یہ عمل پورا ہو جائے تو آپ لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اپنا رزق، اپنی دولت مانگ لینی ہے، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا جو ذکر ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور جب اللہ کا ذکر جس زبان پر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر جو لوگ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے، ان کی جو بڑی سے بڑی مشکلات ہوتی ہیں وہ بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پاک کے مبارک ناموں کا ذکر اپنی زبان پہ رکھا کرو، نہ صرف اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اس کے بعد بھی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور اس خاص وظیفے کے بعد یہ جو صبح کے وقت کا وظیفہ ہے، صرف 21 بار پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لینا آپ کے اوپر اگر قرض ہے تو اس سے بھی آپ کو نجات ملے گی، آپ کو اگر کوئی اور پریشانی ہے، آپ بہت زیادہ غربت میں دن گزار رہے ہیں، ہر روز آپ کو محتاجی سے واسطہ رہتا ہے، تو یہ بڑا ہی شاندار وظیفہ ہے، بڑا ہی طاقت والا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو میں خود بھی کرتا ہوں، اس اللہ پاک کے مبارک نام کو میں خود بھی پڑھتا ہوں، اور اس مبارک نام سے بڑی کامیابیاں ملی ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ وظیفہ اپنے تمام بھائی بہنوں، دوستوں
دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل کو کریں اور اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ یہ اللہ پاک کا مبارک نام ہے، یا باسطو، یا باسطو۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، دعا سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر آپ نے یہ اللہ پاک کا مبارک نام یا باسطو اس کو 21 بار پڑھ کر جو دونوں ہاتھ ہیں وہ منہ پر پھیر لینے ہیں۔ جب آپ وہ دونوں ہاتھ اپنے منہ پر پھیر لیں گے پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کے حوالے سے، اور پھر آخر میں آپ نے اسی طرح درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ اللہ پاک کا مبارک نام جو ہے یہ آپ کے پاس رزق اور دولت کے پہاڑ لے آئے گا۔ آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا، آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ جس طرح مرضی خرچ کرنا چاہو خرچ کر لو، پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے وہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، اور خوش نصیب بنتے ہیں وہ لوگ جو صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے وظائف کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی شاندار عمل ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے ضرور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی اس مبارک وظیفے کو شیئر کرنا ہے۔ میرے چینل کے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں اور جتنے باقی دوست ہیں وہ تمام لوگ اس وظیفے کو ضرور خود بھی کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور اس کے ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال ماہ رمضان میں سورۃ کوثر کو یوں پڑھتا ہوں، 20 کروڑ مانگوں اللہ 40 کروڑ دے دیتا ہے، جلدی فائدہ اٹھا لو موقع ملا ہے، جس نے بھی یہ عمل کیا وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ایک نیکی لائے گا اس کا 10 گنا ثواب ہوگا، اور میں اور بھی زیادہ اجر عطا کروں گا، اور جو برائی لائے گا تو اس کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا، یا میں اسے معاف کر دوں گا، اور جو مجھ سے ایک بار قریب آئے گا میں ایک ہاتھ اس سے قریب آؤں گا، اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب آئے گا میں 4 ہاتھ اس کے قریب آؤں گا، جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا، جس سے پوری زمین کے برابر گناہ کر کے مجھ سے ملاقات کی، بشرط یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اس لیے جب کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، ہر حکمت والا کام اس میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اگر تم ماہ رمضان کے مہینے یہ وظیفہ کر لو گے تو اللہ کی قسم تمہاری زندگی سے ہر مشکلات ایسے نکلیں گی جیسے کبھی زندگی میں آئی ہی نہیں۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، جس نے بھی اس وظیفے کو کیا وہ خود آ کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان پر کتنا کرم کیا۔ اللہ رب العزت نے ایسی گھڑیاں رکھی ہیں، ایسا مہینے رکھے ہیں، اور ماہ رمضان انہیں تمام مہینوں میں سے ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز حاجت کو پورا کرے گا۔ ماہ رمضان کا مہینہ اتنی قبولیت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں رب کی ذات جھولیاں بھرنے کو تیار ہے۔ کوئی مانگنے والا ہو تو اس بابرکت مہینے میں مانگ لیں۔ جو بندہ اس مہینے میں صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اگر آپ مشکلات پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے یا بندش ہے، بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بچے بے روزگار ہیں، سالوں سے رزق کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، تو آج صرف ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیں۔ یہ ایک تسبیح ہر مشکل پریشانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔
غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس مہینے میں آپ کی ہر دعا، ہر التجا پوری ہوگی۔ پس وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ کوثر کا بڑا نایاب عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کا پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی میں التجا کرنی ہے اور یہ کلمات پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ ماہ رمضان میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر میں کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، اس واقعے کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں یہ وظیفے کی حقیقت کیا ہے اور اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے جھڑتے ہیں، کیسے دور ہوتے ہیں، بندے کی پیاس کیسے ختم ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور اسے ہم سمجھ رہے تھے کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوشی کے عالم میں ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی طاری ہے، اور فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے، اور صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکرانے کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ جانتے نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کوثر عطا فرمایا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کوثر کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پل صراط پر محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر کر پلاؤں گا، جو 50 سال کا ایک دن ہے۔ اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے، یہاں تک کہ صوفیہ فرماتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں بندہ روزہ رکھے، اور اس مہینے کے اندر حضور کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور فرماتے جو بندہ روزہ رکھنے کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی اس کو پیاس کی شدت سے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اس وظیفے کو، اس سورت کو پڑھنے والا بندہ اگر وہ پیاس کی شدت سے محفوظ رہ سکتا ہے، باقی معاملات سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے اسے پھر ہر پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ کوئی بھی اس کی حاجت ہے، کوئی بھی اس کی پریشانی ہے، تو اس نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس وظیفے سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 21 مرتبہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حفاظت لینی ہے شیطان مردود سے، اور آپ نے کہنا ہے، باری تعالیٰ، میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، پھر آپ کو دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں، اور گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ہر وقت استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 33 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इसके बाद आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर की पहली आयत इन्ना अअतैनाकल कौसर, ये सूरत कुरान पाक के 30वें पारे में है। ये आयत पाक और बेशुमार रहमतों और बरकतों का खजीना है। ये आयत रंजो गम को दूर करती है, कल्ब मोमिन को फरहत और शादमानी और खुशियां देती है। ये सूरत बहुत ही पावरफुल है। इस वजीफे से आपकी हर जायज ख्वाहिश पूरी होगी और आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये जो अमल है ये किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता। अल्लाह पाक हर लिहाज से माला माल कर देता है। अल्लाह के खजाने इतने वसी हैं और वो जात ऐसी ऐसी जगह से रिज्क देता है जहां पर आप सोच भी नहीं सकते। इंसान तो मेरे भाइयों अशरफुल मखलूकात है। एक जो कीड़ा होता है पत्थर के अंदर होता है, बज़ाहिर आंख से नजर नहीं आता कि वहां पर कोई चीज जा सकती है, उसको रिज्क मिल सकता है, नहीं मिल सकता। देख ही नहीं सकता बंदा कि इस पत्थर में कोई सुराख है और इसके अंदर कीड़ा रहता है या नहीं। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह पाक उसको भी दे रहा है, उसको भी पाल रहा है, तो वो जात कैसे हमें भूल सकती है। जब हम सच्चे दिल से मांगेंगे, आप अल्लाह के आगे हाथ फैलाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो वो जात हमें जरूर अता करेगी। सूरह कौसर वो सूरत जो हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शान में नाजिल हुई। मक्का के रिहायशी जिनकी सरबराही आस बिन वली कर रहा था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाते थे और उन्हें अब्तर कहते थे, नाउज़ु बिल्लाह। और ये इसलिए कहते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे नहीं थे जिनसे आपकी नस्ल परवान चढ़े। और अरब लोगों के लिए बेटे होना एक निहायत काबिल फख्र बात हुआ करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बेटे कासिम और ताहिर, जो कि बीबी खदीजा दुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही शहीद हो चुके थे और अब कोई बेटा ना था, जिसकी वजह से बद्दू आपको अब्तर कहने लगे थे। इस सूरत का शान नजूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के लिए जवाब था कि इस्लाम और कुरान हमेशा के लिए है और अल्लाह की बात सच्ची है। और बाज उलमा के मुताबिक अल्लाह का जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा सुकून मिला और अपने दुश्मनों की खूब पहचान भी हो गई। हौज़े कौसर की फजीलत हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मिंबर का दरमियान बहिश्त की क्यारियों में से एक क्यारी है और मेरा मिंबर कयामत के दिन मेरे हौज पर होगा। हजरत अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहदाए ओहद पर नमाज जनाजा पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर आकर फरमाया, मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा मुंतजिर होऊंगा और हौज़े कौसर की चौड़ाई इतनी है जितना कि एला के मकाम से हजफा के मकाम तक फासला है। मुझे तुमसे इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे बाद मुशरिक बन जाओगे, लेकिन मुझे तुमसे इस बात का डर है कि तुम लोग दुनिया के लालच में आपस में हसद करने लग जाओगे और आपस में खून रेजी करने लग जाओगे, जिसके नतीजे में तुम हलाक हो जाओगे जिस तरह के तुमसे पहले लोग हलाक हुए। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के दौरान जन्नत की सैर कराई गई तो आपको एक नहर पेश की गई जिसके किनारे खोलदार याकूत के थे। आपके साथ जो फरिश्ता था उसने अपना हाथ उस नहर में मारा तो वहां से कस्तूरी निकाली जो उसका गारा था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ वाले फरिश्ते से फरमाया, ये क्या है? उसने कहा, ये कौसर है जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। उसके अलावा सूरह कौसर के बहुत फवाइद हैं। मियाँ बीवी की मोहब्बत बढ़ाने के लिए सूरह कौसर ला इलाज बीमारी का आखिरी इलाज है। शयातीन जिन्नात के लिए अजीबो गरीब चीज है। दुश्मनों की जुबान बंद होगी,
رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ جمعہ کے دن اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے گناہگاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، عطا فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ اللہ حافظ۔